अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मेरे ख्याल से वो लोग जो कि चाहते हैं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं, वो रोज़ाना शाम का इंतज़ार ज़रूर करते हैं कि अमेरिका की तरफ से किस किस्म का बयान आ सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान जंग में हमने देखा कि इस वक्त जो डिप्लोमेसी जो बैकडोर हो रही है उसमें बारहा अब क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से जब ट्रुथ फॉर सोशल के ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा बयान आता है जिसका जवाबी बयान फिर ईरान की तरफ से आता है तो यकीनन फिर सफारतकारी में कोई ना कोई मसला ज़रूर आता है। पब्लिक पोस्टिंग दोनों की जानिब से बतदरीज ज़रूर जारी है, लेकिन जो अच्छी खबर मिली वो अमेरिकी मीडिया की जानिब से ज़रूर आई है कि वो जो अब नेक्स्ट प्रपोज़ल ईरान की जानिब से मौसूल हुआ उसमें बताया जाता है कि काफ़ी हद तक नरमी दिखाई गई है। जो पिछला प्रपोज़ल था उसको अमेरिकी सदर की जानिब से रिजेक्ट किया गया था और बताया ये जा रहा था कि ईरान ख्वाहिशमंद है कि जिस तरह से आबनाए हरमुज़ की बंदिश अगर उसने लिफ्ट करनी है तो साथ ही जो नेवल ब्लॉकेट अमेरिका की जानिब से किया गया है उसको भी ख़त्म किया जाए और फिर जौहरी हथियारों के हवाले से नेक्स्ट राउंड के अंदर बात की जा सकती है, जो अमेरिका को कबूल नहीं थी। फिर हमें ये खबरें मौसूल हुई कि ईरान की जानिब से एक और प्रपोज़ल पाकिस्तान के बतौर सालसी होने पर उन्हें मौसूल हुआ और फिर वो वाशिंगटन भेजा गया है। अब इस पर हतमी फ़ैसला क्या आता है? क्या ईरान की जानिब से जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है इसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी अमेरिका की जानिब से भी दिखाई जा रही है? और क्या अब जो जंग के बादल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं मशरक़ वस्ता से, या फिर अभी भी किसी किस्म का कोई चांस बाकी है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं मसूद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर्मर मंदूब भी रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, चीन में भी सफ़ीर रह चुके हैं। इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है सफारतकारी का। हमें जल्दी ज़रूर है मसूद खान साहब, बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस, और दुनिया को भी जल्दी है कि ये डील स्ट्राइक हो। लेकिन आप बतौर एक साबिक सफ़ीर ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रोल था, जो इसको इस्लामाबाद राउंड 2 होने थे, क्या आप कह सकते हैं अब जबकि हमें ये भी पता है कि दूसरा प्रपोज़ल भी पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाया गया, लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान का डिप्लोमेसी का, मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का रोल क्वाश कर दिया गया है जब सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि डायरेक्टली दे कैन पिक अप द फ़ोन एंड टॉक टू अस, दैट इज़ द इरानियंस। क्या अब ऐसा नहीं है और अभी भी हमारा वही किरदार है, बस फ़र्क ये है कि फ़िज़िकली यहाँ पर वो दोनों मौजूद नहीं? ये अमूर पे आपने पहले ही रोशनी डाल दी है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये जंग इस वजह से भी खसूसियत की हामिल है कि इसने पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी लिटरेसी जो है उसको प्रमोट किया है। यानी आम शहरी और मुबसरीन और सारे के सारे जो है वो देख रहे हैं रियल टाइम कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किस किस्म की डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर रहा है, इलाकाई ममालिक मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और कतर, इन जैसे ममालिक का क्या किरदार है, चीन कहाँ है, रूस का है। तो इस वजह से ये है कि यानी मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि आम लोगों को भी एहसास हो चुका है कि जब तक कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड है और ये जो आबना हरमुज़ की बंदिश है ये जब तक ख़त्म नहीं की जाती, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। तो ये पहला कदम है। सही। दूसरे कदम के सिलसिले में जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि जो ईरान ने कुछ लचक दिखाई है, वो कुछ आगे बढ़ा है और सदर ट्रंप जो है उनका मैं इससे नाखुश हूँ। उसकी एक वजह यह है कि वो मज़ीद दबाव डालना चाहते हैं और जो ईरान की तजवीज़ वहाँ गई है, ये तजावीज़ जो गई है वो उनको हरफ आखिर ना समझा जाए। इस वक्त ये हो रहा है कि ये प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हो रही हैं। प्रॉक्सिमिटी टॉक्स में पाकिस्तान मीडिएटर के तौर पर है। ओके। एतमाद साजी एक तरीके से करने की कोशिश कर रहा है और बहुत मुश्किल हालात में, और दूसरे जो है जो इनकी तजावीज़ हैं उनका तबादला कर रहा है ताकि वो जो है उसके ऊपर गौर व खौस कर सके। अपनी जो अमेरिका अपनी काबीना से मशवरा कर ले, यानी सदर ट्रंप काबीना से मशवरा कर ले, इधर जो क़यादत है ईरान में वो कोई मुत्तहिदा फ़ैसला कर लें, जो उनके पास दारान इनकलाब हैं या उनके मजहबी और सियासी रहनुमा मिलकर जो है कोई इस किस्म की तजवीज़ दें। तो ये सफारती अमल जारी है। ये सही आपने कहा कि जो ये क्या आसाराई हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो अब मीडिएटर नहीं रहा, वो गलत है, क्योंकि सदर ट्रंप के उस बयान को गलत समझा गया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ईरान और वो जो है वो एक दूसरे के साथ टेलीफोन के ऊपर बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। इनके पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। मैं ये समझा था उस बयान से कि
پاکستان کے ذریعے یہ بات چیت چلتی رہے گی کہ اتنا لمبا ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے بڑی توہین محسوس کی تھی صدر ٹرمپ نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف تیار تھے، رائٹ. عباس اراغچی یہاں موجود تھے، اور عباس اراغچی یہاں سے عمان چلے گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بھنا کر یہ کہا تھا کہ جو ہے ٹیلی فون پہ بات ہو بات سکتی ہے، ہوگی. اتنا لمبا سفر اچھا، کرنے کی ضرورت ضرورت نہیں نہیں ہے. تو مسعود صاحب، کیونکہ اب یہ تو بات عیاں ہے کہ دونوں جو فریق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی جنگ بندی جو ہے وہ اب ایک جامع جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے، یعنی کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو جائے. لیکن اگر آپ سارے گیون فیکٹرز دیکھیں کہ ایک ایران ہے جس کے اوپر اگریشن کی گئی اور وہ ایک اے سیمیٹرکل وارفیئر میں رہا، اب اس کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرنے کے لیے مزید نیول بلاکٹ بھی لگائے گئے. دوسری طرف امریکہ ہے جس کی ایک سیاسی کاسٹ ہے، یعنی صدر ٹرمپ کی اس جنگ میں رہنے کی، اور یہ بھی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وینیزویلا ٹائپ نہیں ہو سکتا، وہاں رجیم چینج نہیں ہو سکی جیسے کہ وہ چاہتے تھے، ٹروپس آن گراؤنڈ نہیں ہو سکتے، یہ بھی مشکل ایک نظر آیا. تو کیا دونوں میں سے کس فریق کا آپ کو لگتا ہے that the clock is ticking and they need that deal fast؟ میں کہوں گا کہ سمپل میتھمیٹکس نہیں ہے کہ کون ہارا کون جیتا. میں اس لیے کہ ایران کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایران جو ہے اپنے جیسے کہہ رہے تھے کہ سیمیٹرک وارفیئر تھا ان کے لیے، اور طاقت کے عدم تناسب کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے اور اب تک کھڑے ہیں. اور امریکہ کو بہت بھاری نقصان ہوئے ہیں، یعنی ایران کو بھی بہت نقصان ہوا ہے، ان کے ہاں بہت تباہی اور بربادی ہوئی ہے. ان کی جو بہت اعلیٰ ترین قیادت تھی، جی. فوجی اور نظریاتی قیادت تھی، اس کو انہوں نے صفایا کر دیا. ایران کی یہ کامیابی ہوئی کہ انہوں نے اس کے باوجود جو اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو برقرار رکھا اور سیاسی ٹرانزیشنز یکے بعد دیگرے کرتے رہے، اور اس طریقے سے وہاں نہ انتشار پیدا ہوا نہ اینکی پیدا ہوئی. وہ امریکہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں ان کو بہت سے نقصانات ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے ان کے اور یورپ کے اور خاص طور سے ان کی جو نیٹو اور یورپین یونین کے ساتھ اختلافات تو تھے امریکہ کے، لیکن اس طریقے سے جو باغیانہ رویہ اس مرتبہ یورپی ممالک نے اختیار کیا اور صدر ٹرمپ کی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اس سے بہت ان کی الائنس میں دراڑیں پڑی ہیں. دوسرے یہ ہے کہ امریکہ کی ریپوٹیشن ایز اے مورل پاور، جس کا یہ رول بیسڈ آرڈر کا ہمیشہ سے یہ Right. پرچارک رہے ہیں، تو وہ ان کو نقصان ہوا. ابھی جس سطح پہ یہ کھڑے ہیں آ کے، یعنی اور دوسرے یہ کہ مالی نقصانات بھی بتحاشا. یعنی وہاں جو پیٹ ہیگسیت ان کے وزیر جنگ کی ابھی جو ہیئرنگز ہوئی ہیں، اس میں جو کیا کہتے ہیں کانگریس مین آفٹر کانگریس مین، سینیٹر آفٹر سینیٹر، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے 25 بلین کے اخراجات بتائے ہیں کہ اب تک جنگ میں ہوئے ہیں، وہ درست نہیں ہیں، کہ بہت زیادہ ہوئے. ایک اندازہ یہ ہے کہ $1 بلین جو ہے اس کے اخراجات وہ انکر کر رہا ہے. Okay. ایسی صورتحال میں تو اب میں آگے اس میں کنکلوڈ یہ کرتا ہوں اس میں کہ ایک طرف دونوں فریقین جو ہے وہ پس پردہ پراکسیمیٹی ٹاکس براستہ پاکستان مذاکرات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ملٹری ایسکلیشن، کم از کم اس کے بارے میں جو دھمکیاں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. صحیح. آپ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی کا بیان دیکھیں یا صدر ٹرمپ کا دیکھیں، وہ تیاری کر رہے ہیں حملے کی، صحیح. شارٹ اینڈ پاورفل اٹیکس. اور ادھر سے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کے تمام جہازوں کو جو ہے سمندر کی تہہ میں پھینک دیں گے. اور انہوں نے ایک اور جو ہے انہوں نے ایک وہ پروپوزل دی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کے لیے وہ کیا سوچ رہے ہیں ایرانیز. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس آبدہ ہرموز اور خلیج فارس کے ارد گرد کی ریاستیں ہیں، یہ اپنا ایک نظام بنائیں جس میں دوسرے ممالک شامل نہ، جو باہر کے ممالک ہیں. اشارہ امریکہ کی طرف ہے. پھر انہوں نے حوالہ دیا کیسے ماضی میں جو ہے یونائیٹڈ کنگڈم، نیدرلینڈز اور پورچوگل نے اس علاقے کو ایکسپلائٹ کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی آٹونومی اختیار کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو ریٹرک بھی بہت سخت ہے اور اس کے بعد جو ہے جنگی دھمکیاں بھی ہیں. تو اس تناظر میں، اس پس منظر میں مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان کا کام جو ہے اور بھی مشکل ہو گیا ہے، لیکن پاکستان ہمت اور استقامت سے، ثابت قدمی سے یہ فریضہ نبھا رہا ہے. اچھا سر، اگر ڈیل ہو جاتی ہے، وہ اس کے خد و خال تو ظاہر ہے جب کوئی ڈیل ہوگی تبھی سامنے آئیں گے، لیکن دونوں ظاہر ہے اس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں اور پاکستان ایز اے میڈیٹر اس پہ کوشش بھی کر رہا ہے. لیکن جو بات آپ نے گلف کنٹریز کے حوالے سے کہی کہ ایران نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اٹ از ٹائم دیٹ یہ پورا جو عربین گلف ہے یا آپ یہ کہہ لیجیے مشرق وسطیٰ ہے،
اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اور دوسرے مواقع ڈھونڈنے چاہیے یا آپس کا اتحاد. یہ اتحاد ایران کا دیگر گلف کنٹریز کے ساتھ ڈیل ہونے کے بعد بھی کیا اتنا سادہ ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ہرٹ تو ایران نے ان کو کیا ہے، پین تو وہاں انفلکٹ کیا ہے. اس میں ایران کا جواز بھی دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شروع میں، یعنی یہ جو سیز فائر سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف امریکن انسٹالیشنز یا جہاں امریکن انٹرسٹ تھی ان کو نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے بارہا یہ کہا ہے، خلیجی ریاستوں کی یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. اور یہ میں خود سے الفاظ نہیں بتا رہا، یہ وہ الفاظ ہیں جو عباس اراغچی نے بار بار استعمال کیے ہیں. بالکل. اور ابھی جو ہے یعنی عباس اراغچی نے آج بھی سعودی عرب، قطر، کویت اور مصر اور آذربائیجان، ان ممالک سے رابطے کیے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی جگہ پہ بہت متحرک ہے، اور جو بڑی گیم تھی وہ خلیجی ریاستیں بھی سمجھتی ہیں. لیکن جو آپ نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے بعد کیا ایک دم جو ہے سارے کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کا عمل دخل ختم نہیں ہوگا، یعنی یہ ایران کا مطالبہ ہے، وہ یہاں سے اتنا اپنا بڑا اثاثہ سمیٹ کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کا یہاں کنٹرول ہے بادشاہتوں کے اوپر، ذخائر کے اوپر، تیل کے ہوں، گیس کے ہوں، یا وہ اور قدرتی وسائل ہوں. اور ایک بہت اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ بھی اس جگہ کا پہرے دار ہے، انہوں مطلب پہرے دار بنا ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو ریپریشمنٹ ہے اس جنگ کے بعد، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. یہ ایک دم یکلخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ابھی اچھے بیانات آ رہے ہیں اس کے باوجود وہ یہ اس کو دوبارہ سے ان کے دلوں کو جوڑنا بہت مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ مسعود خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اس جنگ سے اب جو معیشت پر اثرات آ رہے ہیں پاکستان میں، اور جتنے مشکل میں عام عوام ہیں، اس پر بات کرتے ہیں.